بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اردو سٹوریز پوائنٹ۔ ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کے لیے ایک نئی خوبصورت ویڈیو لے کر۔ آج ہم بات کریں گے ہندوستان کے سب سے بڑے مندر کی، جس کو شیر اسلام سلطان محمود غزنوی نے بنا کسی لالچ کے تباہ کر دیا تھا۔ سومناتھ کا مندر اتنا بڑا تھا کہ ہندوستان کے سب راجے اس کے لیے جاگیریں وقف کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو خدمت کے لیے وقف کرتے، جو کہ ساری عمر کنواری رہتیں، اور انہیں دیوداسیاں کہا جاتا تھا۔ ہر وقت 2000 برہمن پوجا پاٹ کرتے اور 500 گانے بجانے والی خوبصورت عورتیں اور 300 قوال ملازم تھے۔ سومناتھ کے بت کی چھت تقریباً 56 ستونوں پر قائم تھی۔ وہاں مصنوعی یا سورج کی روشنی کا بندوبست بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ ہال کے قندیلوں میں جڑے اعلیٰ درجے کے جواہرات روشنی مہیا کرتے تھے۔ اللہ کے دلاور سلطان محمود غزنوی نے سونے و چاندی کے چھوٹے چھوٹے بتوں کو روندنے کے بعد بادشاہ بت کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ یہ بت تقریباً 6 فٹ زمین کے اندر اور 9 فٹ زمین سے بلند تھا۔ اسی وقت شہر کے معزز سمجھے جانے والے ہندوؤں نے منہ مانگی مال و دولت کی پیشکش کی کہ سومناتھ کے بادشاہ کو کچھ نہ کہیں، تو سلطان محمود غزنوی کے دیسی دانشوروں نے مشورہ دیا کہ پتھر کو توڑنے کا کیا فائدہ، جبکہ مال و دولت مسلمانوں کے کام آئے گا۔ سلطان محمود غزنوی یہ بات سن کر کہا کہ اگر میں نے تمہاری بات مان لی تو دنیا مجھے بت فروش کہے گی، جبکہ میری چاہت یہ ہے کہ دنیا مجھے بت شکن کے نام سے جانے۔ یہ کہتے ہی سلطان محمود غزنوی کی غیرت جوش میں آئی اور ہاتھ میں پکڑا ہوا گرز سومناتھ کے دے مارا۔ اس کا منہ ٹوٹ کر دور جا گرا۔ پھر سلطان کے حکم پر اس کے 2 ٹکڑے کیے گئے تو اس کے اندر سے اس قدر بے شباہ قیمتی ہیرے اور جواہرات نکلے جو ہندو معززین اور راجوں کی پیش کردہ رقم سے 100 گنا زیادہ تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے وہ بت توڑا جو فتح مکہ سے تقریباً 1 رات قبل بنو امیہ کے سردار نے کعبہ منتقل کروایا تھا کہ اسے سنبھال کے رکھنا، ہم لینے آئیں گے۔ اس بت کے توڑنے کی وجہ سے کافر سلطان محمود غزنوی کو ڈاکو کہتے ہیں، جبکہ اسلام میں اسے مال غنیمت کہا گیا ہے۔ 1974 میں جب زلزلہ آیا تو سلطان محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی۔ منتظمین نے قبر کو ٹھیک کرنے کے لیے پوری قبر کھول دی۔ سلطان کو اس دنیا سے گئے تقریباً 1000 سال ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ سینے پر تھا اور جسم بھی ویسے ہی نرم و نازک تھا، جیسے لگتا تھا کہ کوئی آج ہی قبر میں اتار کر گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ایسی خوبصورت ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔